بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشری اجاز قادری اشرفی۔ آج آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کے حاضر ہوں وہ ہے نزلہ، زکام، کھانسی۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی یہ پینلٹی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آتا ہے۔ ہمارے خطے میں اس کی بھرمار رہتی ہے۔ وجہ اس کی سموگ ہے اور یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ نزلہ، زکام، کھانسی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے تو اس کو احتیاطی طور پہ پانی ایک گلاس گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے غرارے کرنے چاہیے، تاکہ اس کے گلے کی جو سوزش تھی اور اس کے ناک میں جو سوزش اور اریٹیشن ہو رہی ہے اس سے اس کو سکون مل جائے۔ ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے یہ کسی ایک ٹائپ کے سیل سے نہیں بنا ہوا۔ اس میں میسکولر ٹیشوز ہیں، اس میں ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، اس میں نرو ٹیشوز ہیں اور کنیکٹیو ٹیشوز ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک وقت میں صرف ایک ہی ٹائپ کے سیلز، ایک ہی ٹائپ کا ٹیشو بیمار ہوتا ہے، سارے ٹیشوز ایک ساتھ بیمار نہیں ہوتے۔ نزلہ، زکام، کھانسی کے موسم آتے ہی رنگ برنگے کہوہ جات اور رنگ برنگی ادویات اینٹی بائیوٹکس کے نام سے ہمیں دی جاتی ہیں، اینٹی الرجی کے نام پہ دی جاتی ہیں، جو کہ اس کا علاج نہیں تھا۔ اصل میں یہ ایک وائرل ڈیزیز تھا جس نے ہمارے کسی ایک ٹائپ کے ٹیشوز پہ اٹیک کیا اور اس ایک وقت میں ایک ہی سیل جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، تمام سیلز جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے۔ اس لیے علاج جو ہے وہ ایک بیمار سیل کا ہی کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس لیے رنگ برنگے کہوہ جات اور رنگ برنگی ادویات سے بچیں۔ کوشش ہے اس کا آپ کو بڑا ہی آسان ہربل علاج بتاؤں جو کہ آپ کے کچن سے چیزیں میسر ہوں، اور یہ بہت ہی مجرب اور ہمارے کافی عرصہ سے ہماری پریکٹس میں ہے، جو کہ انتہائی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہیں۔ جب یہ وائرس ہمارے ریسپائریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کے نرو ٹیشوز میں سوزش آ جاتی ہے، اور اس سوزش کی وجہ سے چھینکیں، ناک میں جلن، الٹی آنا، کھانسی آنا، اس طرح کی علامات سامنے آتی ہیں ہمارے۔ اس میں خلت بلغم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں جو ریشہ خارج ہو رہا ہے، بلغم جو خارج ہو رہی ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ اس میں کھانسی کرتے کرتے الٹی کا آ جانا بچوں میں ایک عام علامت ہے۔ اس کا علاج جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا بہت ہی سادہ سا نسخہ ہے، جو آپ کے گھر میں چیزیں میسر ہیں۔ اس میں 2 عدد لونگ ہیں، 2 عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں اور 2 گرام کلونجی ہے۔ اس کو آپ 1 کپ پانی ڈال کے بوائل کریں۔ جب یہ آدھا کپ رہ جائے تو اس میں آپ اگر ڈائبٹیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا ہے تو شہد ڈال لیں، اگر آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں تو شہد نہ ڈالیں، اس کو ایسے ہی نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے 2 دن میں آپ کو اس سے بڑا ہی ریلیف مل جائے گا۔ آپ اس کو دن میں 2 سے 3 بار، 3 سے 4 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ 2 دن میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک محسوس کریں گے۔ یہ جو کہوہ ہے بیسیکلی یہ دافع سوزش اعصاب ہے۔ اس سے اعصاب کی سوزش اتر جاتی ہے، اور جو چھینکیں آ رہی تھیں، ناک بہہ رہا تھا، آپ کو الٹی کی کیفیت ہو رہی تھی، ہاضمہ خراب تھا، بھوک نہیں تھی، نکاہت تھی، آپ کے جسم میں بالکل اٹھنے کی جو سکت نہیں تھی، وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری صورت میں جب یہ وائرس میسکولر ٹیشوز پہ اٹیک کرتا ہے تو انسان کو نیند خراب ہونا، گلا خراب ہونا، گلے میں درد ہونا، سانس کی تنگی ہونا، بے چینی ہونا، ناک کا بند ہونا، ناک اور گلے میں بلغم کا پھنسا ہوا محسوس ہونا، اور کھانسی ہونا، اور کھانسی دورے کی صورت میں ہونا، اور اتنی شدت سے یہ دورہ ہوتا ہے کہ اس میں مریض کا منہ سرخ ہو جاتا ہے اور آنکھیں ابل آتی ہیں۔ کئی دفعہ تو بہت ہی شدت کے بعد، بہت ہی شدت کی کھانسی کے ساتھ تھوڑا سا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، بلغم بہت تھوڑی خارج ہوتی ہے، سبز رنگ کی بلغم خارج ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اصل میں میسکولر ٹیشوز پہ اس وائرس نے اٹیک کیا ہے، اور یہ میسکولر ٹیشوز جو ہیں اس میں سوزش آ گئی ہے۔ اس کے علاج کے لیے جو میں کہوہ دیتا ہوں وہ دافع سوزش عضلات ہے۔ آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ نسخہ بڑا ہی سادہ سا ہے۔ 2 گرام اس میں اجوائن ہے، 2 گرام اس میں پودینہ ہے، اور 2 گرام اس میں ادرک ہے۔ آپ 1 کپ پانی میں اس کو ابالیں، اور جب یہ آدھا رہ جائے اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوگر سے بچایا تو آپ اس میں شہد ڈال لیں، اور اگر شوگر ہے تو آپ کو اس میں شہد نہ ڈالیں، اس کو ایسے ہی نوش فرما لیں۔
انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے عضلات کی جو قوت مدافعت تھی وہ انہینس ہو جائے گی، اور یہ جو گیس، افارہ اور اس طرح کی کھانسی اور دم کشی کی علامات تھیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ یہ وائرس کچھ دن بعد بیکٹیریا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جب اس کا صحیح علاج نہیں ہو پاتا، قوت مدافعت انتہائی ضعیف ہو جاتی ہے، تب جا کے ایپیتھیلیل ٹیشوز پہ یہ اٹیک کرتی ہے۔ اس میں اوٹائٹس میڈیا بلغم سے پورا بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور گاڑھے پیلے رنگ کی بلغم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض اس کو بڑی ہی آسانی سے خارج کر پاتا ہے۔ لیکن جب یہ خارج کر لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان بالکل ریلیکس محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ لمحے بعد اسی طرح سے پھر دوبارہ بلغم جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو اس کے ساتھ خون ملا ہوا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی جو علامات سامنے آتی ہیں ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ مریض جو ہے اس کے جسم میں بلغم جو ہے وہ بڑی کثیر مقدار میں بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت جب کھانسی کرے تو کئی دفعہ بلغم کے ساتھ اس کے مریض کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اسی کی علامت ہے۔ اور یہ جو خون آنا ہے یہ غلط ادویات، اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی الرجک میڈیسن دینے کا ہی سائیڈ افیکٹ ہے۔ ایسے مریضوں کا جس چیز سے ہم علاج کرتے ہیں، اس سادہ سے قہوے کا نسخہ آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں 2 گرام سونف ہے، 2 گرام زیرہ سفید ہے اور 2 عدد سبز الائچی اس میں شامل کرتے ہیں ہم۔ اس کو 1 کپ پانی میں ابالیں، جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو نوش فرما لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ڈائبٹیز پیشنٹ نہیں ہیں تو شہد شامل کر لیں، اگر ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں تو اس کو ویسے ہی پی لیں۔ اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ اپنی صحت کو بالکل بہتر محسوس کریں گے۔ اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں کوئی بھی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی۔ میں غلط ہوں، لیکن عرصہ دراز سے ہم ان مجرب ادویات سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے کبھی بھی ہمیں منفی نتائج سامنے نہیں آئے۔ اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے میرے اطباء اکرام کو یابیوں و کامرانیاں عطا فرمائے، اور تمام مریضوں کو اپنے محبوب کے وسیلہ سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حکیم محمد مبشر اجاز قادری اشرفی آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔